أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ سبا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں قوم سبا کے بارے میں بیان فرمایا. فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تاکہ سبا والوں کے لیے ان کی بستیوں میں نشانی ہے. جو سبا قوم ہے کا ان کی جو رہنے کی جگہ ہے کا ان میں نشانیاں ہیں. ایک بار ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ سبا جگہ کا نام ہے یا کسی مرد کا نام ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے جو 6 یمن میں رہے اور 4 ملک شام میں چلے گئے. اور یوں آتا ہے روایات میں کہ یہ سبا تو پہاڑیوں کے درمیان جو یمن کی دارالحکومت ہے صنعاء کا اس سے قریب 3 میل یا 4 میل فاصلے پر یہ آبادی ہے جس جگہ کا نام ہے سبا. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور تقریباً 13 نبی مبعوث ہوئے ہیں. اسی میں بلقیس کا ذکر ملتا ہے جو پچھلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہاں پر بلقیس کا اور ان کا ذکر فرما دیا ہے. تو یہ قوم وہی قوم سبا ہے. فرمایا کہ سبا والوں کے لیے ان کی بستی میں ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال کا 2 باغ ہیں، ایک سیدھی طرف اور ایک الٹی طرف. یہ جو آبادی تھی یہ آبادی 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ آبادی تھی اور پہاڑ کے اوپر سے جو پانی گرتا تھا آئے دن یہ اس کے شکار ہو جایا کرتے تھے، پانی ان کو نقصان پہنچایا کرتا تھا. تو ان کے جو بادشاہ گزرے ہیں اور جن میں خاص طور پر نام آتا ہے بلقیس کا، ان لوگوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے ایک بڑی دیوار تیار کی اور اس کے 3 دروازے پانی نکلنے کے بنائے، ایک اوپر، ایک اس سے نیچے، پھر ایک اس سے نیچے. جب بارش ہوتی تھی تو پانی کو جمع کر لیا جاتا تھا جیسے ضرورت ہوتی تھی. پہلے اوپر کا جو دروازہ تھا اس کو کھول لیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. بہت گہرا تالاب انہوں نے بنایا تھا تاکہ پانی سے حفاظت ہو سکے. اس وادی کے اس پانی کے دونوں کناروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات اگا دیے تھے جو جس سے وہ پھل کھایا کرتے تھے. بڑے قیمتی باغ تھے. ایک اس طرف باغ لائن تھی اور ایک اس طرف لائن تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 باغ تھے، ایک سیدھی طرف اور ایک الٹی طرف. کا کلوا من رزق ربکم، فرمایا کہ تم کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، اپنے رب کی روزی میں سے کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے. کا واشکروا لہ، اور کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتا ہے ان کی شکر گزاری اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے. بنی اسرائیل میں منّا و سلویٰ جنت سے درخواستہ خان آیا کرتا تھا، کھانا جنت سے آیا کرتا تھا. انہوں نے ناقدری کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ترکاریاں، ککڑی، سبزی، ہمیں یہ چیزیں کھانے کے لیے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں مل رہی تھی انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کر کے انہوں نے ان چیزوں کو کھانے کو پسند کیا. یہ قوم بھی قوم سبا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں اس کو عطا کی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، کا کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں پابند بنایا ہے ہم ان کی پابندی
کریں اور ان کے پابند بن کر کے زندگی گزاریں، توسکر اللہ اور اس کی شکر گزاری کرو۔ بلدۃ طیبہ، فرمایا کہ جس شہر میں تم رہتے ہو کا یہ پاک ہے، بلدۃ طیبہ کا پاک شہر ہے، ورب غفور اور معاف کرنے والا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہر دیا ہے وہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کے شہر کی تعریف کی ہے کہ یہ جو شہر ہے کا یہ پاکیزہ شہر ہے اور پھر تمہارا رب ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان پر ایک زور کا نالا کھول دیا۔ جس پانی کو انہوں نے روکا تھا اور جس کو استعمال کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں واقعات ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ہمارے اوپر جب عذاب آئے گا قوم سبا نے کہ وہ چوہوں کے ذریعے سے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھے چوہوں کو اس جو انہوں نے پل بنایا تھا اور پانی روکنے کے لیے جو باندھ بنایا تھا، اس باندھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے چوہوں کو مسلط کر دیا۔ اب جب وہاں کے بزرگوں نے دیکھا کہ یہ چوہے اس کے پانی کے پاس جا رہے ہیں تو ان کو اندیشہ یہ ہوا کہ جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے نقصان کا ذریعہ اور ہمارے اوپر ہلاکت کا جو ذریعہ بنے گا وہ چوہے ہوں گے، تو انہوں نے وہاں بلیاں پالنی شروع کر دی تاکہ اس کے پاس تک نہ جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقدر تھا اور یہ کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوہوں کو بلی پر غلبہ عطا کر دیا۔ اور کچھ لوگ جو سمجھ گئے کہ نہیں اب عذاب آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہاں سے منتشر ہو گئے اور وہاں سے چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے رہنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان پر زور کا نالا کھول دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل، فرمایا کہ ہم نے ان کو دو باغوں کے بدلے دوسرے دو باغ عطا کر دیے۔ ان کے جو دو باغ تھے، جو شاندار باغ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں کڑوے پھلدار ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باغ ان کے بدلے میں عطا کر دیے۔ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ باندھ جس کو انہوں نے اپنے استعمال کے لیے روکا تھا اس کو استعمال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نقصان اور تکلیف کا ذریعہ اسی کو بنا دیا کہ چوہوں نے ان کو کاٹ کر کے اتنا کمزور کر دیا کہ جب پانی کا زور آیا تو پورا باندھ سارا کا سارا ٹوٹ کر کے اس بستی کو پوری کو بہا کر کے لے گیا۔ تو فرمایا کہ دو باغوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ذواتئی اکل خمط وعسل، فرمایا کہ وہ کثیر میوے والے تھے اور فرمایا کہ وہ چھاؤ دار تھے۔ خمطن کہتے ہیں کہ جو خاردار درخت ہوتے ہیں جس پر پھل آ بھی جاتا ہے اور پھل نہیں بھی آتا ہے، تاکہ ایسا اور پھل اگر آ بھی جائے تو وہ بھی کڑوا پھل۔ اور فرمایا کہ اسلم اس کو کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کیکر کا درخت ہوتا ہے تو اس پر کوئی پھل نہیں آتا ہے اور اس پر کانٹے آتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو باغ عطا فرمائے کہ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر پھل آتا نہیں تھا، اگر پھل آتا تھا تو وہ کڑوے ہوتے تھے اور خاردار ہوتے تھے۔ وشیء من سدر قلیل، فرمایا کہ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ بیری کے درخت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ بیری کے درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بیر جس پر آتے ہیں اس کو کھانے میں آدمی استعمال کرتا ہے، وہ تو قیمتی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ایک بیری وہ ہے جو جنگلی بیری ہوتی ہے، اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھل کم ہوتے ہیں اور پھل اس کا پھر کڑوا ہوتا ہے، مزیدار نہیں ہوتا، بد مزہ اس کا پھل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بد مزہ اور یہ کانٹے دار خاردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ان کی نافرمانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ بات یاد رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو وہ اس کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی شکر گزاری نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھین لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاردار درختوں کی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، تاکہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کی نافرمانی کرنے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم جتنے گناہ میں ملوث ہوتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رزق اتنا ہی زیادہ تنگ کرتا چلا جائے گا، اور جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دہانے کھولتا چلا جائے گا۔ تو اب جس آدمی کو چاہیے کہ وہ رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے تو اس کو کرنا یہ پڑے گا کہ وہ آدمی چاہیے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کو بڑھا دے گا۔
اور جو آدمی گناہ کی طرف بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دے گا۔ اور اگر کبھی ایسا دیکھو کہ آدمی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رزق کے دروازے کو کھول رکھا ہے، تو پھر یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کو گناہ کی طرف بڑھا کر کے پھر آخرت میں اس کو بدلہ ملنا مشکل ہے۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کشادہ حالی میں تھا، خوش حالی میں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ فرما لی ہے، تو اس سے اندازہ لگے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، پھر اس گناہ سے آدمی توبہ کرے اور آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دے گا۔ فرمایا وہ